أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ 10 فروری 2023 بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد بلال میں الحمدللہ قرآن کریم کے فارغ التحصیل طلباء کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں الحمدللہ مجھ سے قبل آپ حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت کی، اور الحمدللہ طلباء نے آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ جو استادوں سے پڑھا وہ سبق آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک نے دنیا میں انسان کی عزت اور وقار جس چیز کے ساتھ جوڑی ہے، انسان اول، بشر اول، اول نبی اور پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، فرشتے آدم علیہ السلام سے قبل وجود میں آ چکے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسان کی عزت اور وقار، انسان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ بلند تھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا، اور آدم علیہ السلام کو بشر ہونے کے ناطے جو عزت اور مقام ملا وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ملا، کہ اللہ پاک نے چند اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی اور ان سے ان کے اسماء، ان کے نام پوچھے۔ جواباً فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہا، مگر آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا وعلم آدم الاسماء کلھا، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک یہ فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف علم ہے،
اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان علم کے بغیر اللہ پاک کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ دنیا میں اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں جب دین کی دعوت دیتے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے اتری ہوئی وہ وحی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے لوگوں کو اللہ کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری کڑی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری نبی تھے۔ آپ کے آنے پر نبوت کا اختتام ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو آغاز ہوا، جو پہلی وحی اتری، اس وحی میں بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پڑھنے پڑھانے کی بات کی۔ 5 آیتیں سورۃ علق کی جو اتری ہیں، ابتدائی آیتیں، اس میں یہی اللہ پاک نے پیغام دیا کہ دنیا میں میرا نبی علم لے کر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے قبل جہالت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم کا ایک نور لے کے آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان تھے، ان سے کسی نے پوچھا، طلباء کی جماعت تھی اور حضرت سے پوچھا، بلکہ حضرت نے خود سوال کیا طالب علموں کے سامنے کہ علم کا معنی کیا ہے؟ اب لغوی معنی علم کا ہے جاننا، کسی چیز کی پہچان کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں علم کا معنی کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم یہ ہے کہ عمل کیے بغیر انسان کو چین نہ آئے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک، پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، کس سے؟ فرمایا اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے۔ اب ایک انسان ہے، اس کے پاس معلومات بہت ساری ہیں، نماز کی معلومات اتنی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، نماز میں جو مسائل ہیں ان کی ساری تحقیق اس کے بعد ہے۔ اب وہ بذات خود نماز نہیں پڑھتا تو صرف مسائل کا علم جاننے سے اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک طالب العلم ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کریم الحمدللہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ لیا، مگر اللہ نہ کرے وہ قرآن کریم بعد میں تلاوت نہیں کرتا تو نتیجتاً 2 نقصان ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، فرمایا میری امت کی نیکیاں بھی مجھے دکھائی گئی اور امت کے گناہ بھی دکھائے گئے۔ فرمایا امت کی چھوٹی سی نیکی اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر رکھا، یہ نیکی بھی دکھائی گئی اور گناہ بھی امت کے دکھائے گئے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم یاد کر کے اس کو بلا دے۔ اس وقت اللہ معاف کرے حفاظ کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ بھی ہو رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کی تلاوت کو باقی نہ رکھنے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے
میرے بھائی نتیجتاً یہ وقت آ چکا ہے کہ کئی حفاظ قرآن کریم کو بھول چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے حدیث میں ہے کہ جس طرح ایک اونٹ آپ کہیں باندھتے ہیں، نکیل ڈال کر وہ اونٹ اگر نکیل چھڑا کر نکل جائے تو اس کا پکڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی جس سینے سے ایک مرتبہ قرآن نکل جائے دوبارہ اس کا اس سینے میں آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کم حفاظ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کو بلایا اور دوبارہ پھر یاد کیا۔ اس لیے میری گزارش ہے طلباء سے بھی کہ آپ نے بہت بڑا ایک اللہ پاک نے آپ کے ساتھ بھلائی چاہی تو اللہ نے آپ کے سینے کو الحمدللہ علم کے لیے اور قرآن کریم کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہر سینے میں قرآن کریم نہیں آتا، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج مدارس دینیہ جس انداز میں محنت کر رہے ہیں، وہ محنت، وہ پھل، وہ ثمرہ آپ کے سامنے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جس دور میں انگریز نے اپنے قدم ہندوستان میں رکھے اور علماء کرام کو مارنا شروع کیا، مدارس دینیہ کو مٹانا شروع کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، اب زبان سے میں کہہ رہا ہوں آپ آسانی سے سن رہے ہیں، کبھی گھر میں جائیں آپ تو پریکٹیکل ایک سوئی لے کے اپنے جسم میں چبھو کے دیکھنا کہ ایک سوئی جب انسان کو چبھتی ہے، ایک کانٹا لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں ان علماء کرام پر، ان دین کے ثبوتوں پر کہ جب انگریز نے مدراس سے لے کر آگرہ تک پیپل کے درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے، ہاتھیوں پر علماء کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد پھندے کے اندر علماء کی گردنیں دے کر نیچے سے ہاتھی بگایا، علماء تڑپ تڑپ کے جان دیتے رہے۔ ان علماء کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے قریب تھی، اور وہ علماء جن کو بالکل برہنہ کر کے کپڑے اتار کر آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ میرے بھائی یہ دین جو آج آپ کے گھر میں ہے، آپ کی دہلیز میں ہے، آپ آسانی سے قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو مدرسے آپ کو مصلی پر امام کھڑا نظر آتا ہے۔ کاش ہم تعصب کی اینک اتار کے تھوڑے سے وقت کے لیے سوچتے کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لے لاٹ ہیں، آپ نے جن کو اپنے مقدر کا سکندر بنا کے بڑے بڑے عہدے، منصب اور کرسیاں دی ہیں، اللہ کی قسم ان کو سورت اخلاص صحیح تک نہیں آتی۔ نماز پڑھانا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جنازہ کا آنا تو دور کی بات ہے، غسل کے مسائل تو دور کی بات ہے، جو بنیادی چیز ہے کلمہ تک نہیں آتا، آخری 10 صورتیں تک یاد نہیں ہیں۔ اب وہی لوگ جو دین کے دشمن ہیں، ان دین کے رکھوالوں کو کہ جن کی برکت سے یاد رکھنا یہ مدارس دینیہ ہی ہے، یہ علماء ہی ہے، یہ دیندار طبقہ ہی ہے، یہ نمازی، یہ تہجد گزار، یہ قرآن کے قرہ، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ شیخ الحدیث، یہ وہ طبقہ ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر رات کو مدرسے کی چٹائیوں پہ سل کر طالب علم تلاوت کر کے دعائیں مانگ کر آئے ہوئے ان عذابوں کو ٹال دیتے ہیں جو میرا اور آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ کب؟ جب اس زمین کے اوپر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، شراب عام پی جاتی ہے، میرے بھائی ننگے ناچ لوگ ناچتے ہیں، سود کھایا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، جوئے کھیلے جاتے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، پرائے حق کو غصب کیا جاتا ہے، جب یہ سارا ماحول بنتا ہے اللہ کا غضب، اللہ کا حقار، اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے، مگر اللہ جب دیکھتا ہے
مدرسے میں یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رات کی تنہائیوں میں جب تو شراب پی کے الٹا پڑا ہوتا ہے، جب رات کو ننگی فلمیں دیکھ کے بستر پر تو کروٹیں بدلتا ہے، یہ مصلے پہ بیٹھ کر طالب العلم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ کر دعائیں مانگ کر اس ملک پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے، ورنہ عذاب آنے میں دیر نہیں۔ جس ملک میں، جس بستی میں، جس قریے میں، جس محلے میں، جس گھر میں بے حیائی فروغ پاتی ہے، بے حیائی کو عروج ملتا ہے، وہاں اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ نے 2005 کا زلزلہ بھی دیکھا، جب بالاکوٹ میں، راولا کوٹ میں، جب ان پہاڑوں میں انسانوں کو اللہ نے چکی طرح پیس کے مسل کے چٹنی کر دیا، کئی ہزاروں لوگ قبروں کی پاتال میں اتر گئے، کئی نوجوان بچے بچیوں کو قبر تک نصیب نہیں ہوئی، کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کبھی آپ نے یہ سوال کیا بالاکوٹ والوں کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ آپ قرآن سے پوچھئے، آپ حدیث سے پوچھئے تو قرآن آپ کو بتائے گا زلزلے ایسے نہیں آتے۔ میری اور آپ کی روحانی، میری اور آپ کی قرآنی، میری اور آپ کی ایمانی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں بتائیے عذاب کب آتا ہے، زلزلے کب آتے ہیں؟ فرمایا جب دو چیز عروج پر ہوتی ہیں، دو چیزیں، اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا جب زنا عام ہو جائے اور گانا بجانا گھر گھر ہو، پھر اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اب اپنے علاقے میں دیکھ لو، اگر مدرسے میں یہ چند 100 طالب علم بیٹھے تو ہزاروں بار گھوم رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کا مشغلہ گناہ ہے، گناہوں کی تلاش میں۔ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا جب پاکستان بنا تو حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو ہندو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، مسلمان جان بچا کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کوئی ٹرینوں میں بیٹھ کے پاکستان آنا چاہتے تھے، بھری ٹرینوں کو آگ لگا کر پٹرول چھڑک کر ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، جلا کر خاکستر بنا دیا گیا۔ کئی نوجوان بچوں کو ہندوؤں نے، سکھوں نے، آج جن سکھوں کے بارے میں لوگ بڑی کہتی ہیں سکھ اچھے لوگ ہیں، ہندو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے کل ہماری ماؤں بہنوں کے سینے کاٹے، گردنیں کاٹی، کئی مائیں بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگانے پہ مجبور ہوئی، کئی ماؤں بہنوں نے ستلج اور راوی میں اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو مچھیوں کے پیٹ کے حوالے کر دیا۔ یہ کل قیامت کے روز اٹھیں گے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا پڑھنے والے غدار، جھوٹے، فراڈی، دھونے پر بے غیرت اور بے حیا قوم سے سوال کریں گے۔ اور بے حیاؤ اور بے غیرتوں، یہ ملک ہم نے اپنی جانیں دے کر بنایا تھا، کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا۔ اگر ہمیں یہی کچھ کرنا تھا جو آج مسلمان پاکستان کا کر رہا ہے تو پاکستان کیوں بنایا؟ یہ کام تو ہندو کے ساتھ رہ کر بھی ہم کر سکتے تھے۔ اگر شرابیں پینی تھی، مجرے کرنے تھے، گھوڑے دلانے تھے، کتوں کی لڑائیاں کروانی تھی، یہ ساری بے حیائی، بے غیرتی کو فروغ دینا تھا تو پاکستان بنایا کیوں؟ آج تک جھوٹ بولتے ہیں یہ مسلمان۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، ہمیں تو ایک گھر میں لا الہ الا اللہ نظر نہ آیا، ہمیں تو قرآن سنت کا نفاذ ایک فرد میں نظر نہیں آیا کہ ہم دیکھ کر خوش ہوں کہ اس آدمی کی زندگی قرآن سنت کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے رہا، زکوٰۃ دے رہا ہے تو روزے کھا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے تو ماں باپ کو تنگ کر رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، پرائی زمینیں غصب کر رہا۔ اب کس کس کو رویا جائے؟ تنہا داغ داغ شد، جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک روح زخموں سے بھرا ہوا ہے، مرم کہاں کہاں رکھو گے؟
ایک کام سیدھا دوسرا الٹا. 5 وقت کا نمازی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے, سگے بھائی سے نہیں بولتا, یہ پہ ٹکرا مارے نا. سمجھ آئی نہیں؟ یہ اپنے آپ بڑا لالا سمجھنا ہے کہ نماز قبول ہوان تو سارے تیرے انگڑ پہ پڑھوان. بھائی ناراض, رشتہ دار ناراض, بیوی کی خاطر ماں باپ ناراض. اب تو آپ کے چھچ میں ہر گاؤں میں ایک فسانہ ہے. بڈھی مائیں رو رہی ہیں, باپ رو رہے ہیں اور مار رہے ہیں اولادیں. پستول نکالے جا رہے ہیں ماں باپ پہ, زبردستی ان سے غلط گناہ کے کام کروائے جا رہے ہیں. جب انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو, جب دین سے دوری ہو, جب علم نہ ہو, اب حالت یہ بالکل کسی کو کچھ پتہ نہیں. مگر مرجع کیا ہے؟ علماء سے دوری ہے, مدارس سے دوری ہے. میں طالب علم کی بات سنا رہا تھا کہ جب ہندوستان پاکستان جدا ہوئے, ایک مملکت ہمیں خدا داد مملکت, خدا داد اللہ نے دی, خدا نے دی. یہ مملکت یہ اللہ کی نعمت تھی, اس کی ناقدری کی. نتیجتاً اللہ کا یہ عذاب ہم پر جو مسلط ہے, حکمرانوں کی شکل میں. اکابر پہلے بتا گئے کہ ایک وقت آئے گا غریب غریب, امیر امیر ہو جائے گا. چند خاندان کرسیوں پہ بیٹھیں گے, چند خاندان. وہی کھوتیاں ٹانے تے کوڑیاں کرسی دے بیال دینے, کوڑیاں تروک کے لانے تے بیجیاں لا کے, اتنے بیجو ہی میں پھرنے. بیجا ہٹنا تھا کھوتا, کھوتا ہٹنا تھا کوڑا. اور بابا انہاں ہٹاؤ یار, یہ پرانیاں گڈیاں اور سلو اسٹارٹ گڈی آ گئی نہیں تے کا اسٹارٹ ہو, انہاں چھکو پر سیٹ تے کرو, ان کو ہٹاؤ. کوئی نوے لوگ آنو, سمجھ آئی نہیں. یہ پرانے لوگ ان کلف لالا کے پھر آ رہے ہیں, کلف لانے میں سیرے تھے آن جی سیر گل سنی تو بڈھا جب پہلے ہو رہے ہو تو جاپت یاد ہے, اس ہاں دو ووٹ اسے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں بھی نال میں پھرنا, استاد جی بھی کچھن پائیے, پاؤں باپ آگے نیڑے نیڑے ہو کے ہاں ہاں بھائی آؤ جی ووٹ دو, بڑا اچھا لالا. لالے کا کردار نہیں پتا, بس لالے کو ووٹ دو. پاکستان ہندوستان جب بنا, حالات خراب ہو گئے, مسلمانوں کا قتل عام ہوا. 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے, 6 لاکھ. قیامت کے روز سب سے پہلے یہ ہمارا گربان پکڑیں گے. ایک رات کی بات ہے, ہندوؤں نے ایک بستی پہ حملہ کیا. ایک نوجوان بچی, دوشیزہ خوبرو 20-22 سالہ نوجوان, بھاگتے بھاگتے ایک گھر میں داخل ہوئی. گھر میں کوئی نہیں, تنے تنہا ایک طالب العلم ہے جو کسی مدرسے میں پڑھتا ہے, بلکہ میں غلط کہہ گیا ہوں, گھر میں نہیں مسجد میں آئی. طالب العلم جس طرح الحمدللہ ہمارے مولانا طاہر صاحب ہیں, ہر مسجد میں اپنے طالب علم چھوڑے ہوئے ہیں, اور طالب علم الحمدللہ نمازیں ہی پڑھا رہے ہیں, درس بھی دے رہے ہیں, دین بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اور علاقے والوں پر الحمدللہ رحمت بھی بنے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, چھوٹا سا مدرسہ, کام بہت بڑا. طالب العلم مسجد میں امامت کر رہا ہے, اپنے کمرے میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے. یہ طلباء کے لیے, ان طلباء کے لیے, ان طالب علموں سے گل کرنا جنہ موبائل نال یاری لائیے. ان طالب علموں سے کہتا ہوں کہ موبائل کی یاری خطرناک یاری ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس دور کا دجال میرے اور آپ کے ہاتھ میں. کم کام اس سے کام, چنگے کام اس موبائل کو لوگ کاٹ تے برے کام کو بکری نے. 100% اچھے کام کم, برے زیادہ, برائی غالب آ رہی ہے. طالب العلم مطالعے میں مشغول ہے, اور اس زمانے کے طالب علم بھی طالب علم تھے. اللہ اکبر. ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کو بند کرنے کا بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا, مگر وہاں امام غزالی جیسے طالب علم ملے جن کا مدعا اللہ کو راضی کرنا تھا, دین کا فروغ تھا, دین کی روشنی کو پھیلانا تھا. تو یونیورسٹی بند کرتے کرتے وقت کے بادشاہ نے کہا جس یونیورسٹی میں, جس مدرسے میں ایسے طالب علم ہو, یہ مدرسہ کامیاب ترین مدرسہ ہے, بند کرنے کی بجائے چلا دیا مدرسہ. بادشاہ مجبور ہو گیا کہ ایسے طالب علم جن کا مقصد دنیا کمانا نہیں, پیسہ بٹورنا نہیں,
تنخواہیں بڑھانا نہیں، کام کرنا ہے۔ ہمارے اکابر کام کر کے گئے، کچھ دے کر ہمیں گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ طالب العلم مطالعے میں مشغول ہے، اور نوشیزہ اندر آئی لڑکی، مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے، میرے گھر کے لوگ سارے قتل ہو گئے، میں جان بچا کے مسجد میں آئی ہوں، آپ مجھے مسجد میں پناہ دے دیں، مجھے مسجد میں پناہ دے دیں۔ طالب علم بڑا پریشان، اس نے کہا اب کیا کروں؟ رات اس عورت اس لڑکی کو اپنے پاس ٹھہرایا، کمرہ ایک، دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ماں باپ نہیں، مسجد والے نہیں، تنے تنہائے۔ اس کے باوجود رات کا ایک پہر ہے، طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، تفسیر دیکھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ ہو رہا ہے۔ دوران مطالعہ طالب علم آگ جلاتا ہے، ایک چراغ جلاتا ہے جو قریب یا جل رہا ہے، جس کی روشنی میں مطالعہ ہو رہا ہے۔ طالب علم اپنا ہاتھ چراغ پہ یوں رکھتا ہے اور پھر ہٹاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر ہٹاتا ہے۔ لڑکی دیکھ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ رات گزری، صبح جب نمودار ہوئی، طالب العلم مدرسے سے مسجد سے باہر آیا، چاروں طرف نظر گھمائی، ہندو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، ماحول سازگار تھا۔ اس لڑکی سے کہا کہ اب ہندو نہیں، آپ نے رات یہاں گزاری، اب میرے مقتدی آنے والے ہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ایک بات پوچھے بغیر نہیں جاؤں جب تک تو مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ رات کو چراغ پہ ہاتھ کیوں رکھتا تھا، بار بار چراغ پہ ہاتھ کیوں رکھتا تھا، اس کا جواب چاہیے۔ جب تک جواب نہیں دیں گے میں گھر نہیں جاؤں گی۔ طالب علم نے کہا آپ چلے جائیں، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، بدنام آپ ہوں گے، لوگ دیکھیں گے بدنامی آپ کی ہے، آپ بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے آپ یہ راز بتاؤ چراغ پہ ہاتھ کیوں رکھا۔ طالب علم بتا رہا ہے اس لڑکی کو کہ جب رات آپ تنہائی میں میرے ساتھ تھی تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آج موقع ہے، آج گناہ کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے محلے میں سے۔ میں جب گناہ کا خیال آتا تھا تو اپنے ہاتھ کو چراغ پر لے جاتا تھا اور کہتا تھا اپنے نفس سے کہ جب دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا۔ کہتے میں بار بار اپنے نفس کو ملامت کرتا تھا، ہاتھ آگے کرتا تھا، پیچھے لے جاتا تھا۔ لڑکی نے کہا میں جا رہی ہوں، لڑکی چلی گئی، اور چند دنوں بعد ان کے عزیز کوئی پیغام لے کر آئے۔ اس لڑکی کا کہیں اچھے خاندان میں رشتہ ہو چکا تھا، مگر عزیز ماں باپ شاید قتل ہو چکے تھے۔ عزیز آئے کہ اس لڑکی کی ضد ہے، اگر میں شادی کروں گی تو اس مسجد کے طالب علم سے، اس امام سے اور کسی سے نہیں کروں گی۔ میرے بھائی یہ چیز آپ اور میں اپنے اندر پیدا کریں۔ شیطان غالب آ رہا ہے، ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے ہمیں درس دیا، قربانیاں دی، جس کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم قربانی دیں، اور قربانی کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وہی ہے، پیغام ہے علم سیکھو۔ اور علماء کہتے ہیں العلم، علم کیا ہے؟ فرمایا العلم بلا عمل، علم بلا عمل، عمل نہیں خالی علم ہے۔ فرمایا کالشجر بلا ثمر، فرمایا جیسے سمجھو ایک درخت انار کا، خالی درخت انار نہیں پڑتے، جیسے امرود کا درخت ہے اس کے ساتھ امرود نہیں پڑتے۔ علماء دسو کسی نے کہا دا ایک بوٹے لگے ان انارا نے، امرودہ نے، ہاں تے پھل شال ایک نہ امرود پہنا ہوتا ہے ایک انار، اے پا پانی پانا سی، پانی پا پانا دسو اساں کوئی اپلماندار سی تے کدے کوئی سمجھدار جو ہے نا تے کوڑی آنسی یا آنسی گیندی شیندی یا وڈا ربا آنسی نا تے جڑا جو چاہ کے تے بوٹیاں پر لے واسے آسی تیرا کام جڑا ہے وہ کام پورا نہیں کیتا ہی۔ جب ایک درخت
بغیر پھل کے آپ برداشت نہیں کرتے، ایسا اللہ عمل کے بغیر علم برداشت نہیں۔ علم ہو، عمل ساتھ ہو۔ صحابہ کی صفت تھی، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام رات جب اٹھتے تھے تو دو دو صورتیں ملا کر ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ سورت الرحمن، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دو صورتیں ایک رکعت۔ دوسری صورت میں سورت طور اور سورت واقعہ، دو رکعتوں میں 4 صورتیں، کبھی ایک ایک رکعت میں 6 پارے۔ اب میرا پھر آج اس کے نمازیں پہ پڑھ لیا، 6 پارے تو چھوڑو، 10 صورتیں تو چھوڑو، اور تو نمازیں ہی ساریاں بریکا فیل ہو، نمازیں کی بریکا فیل کا جیسے پٹر ویکا نہیں جڑا جب شاما چھکی وینا نہیں پتہ لگنا، چھاڑ ٹھڑپ ہوتے تے جس یا بریکا نہ ہون ان دی ٹکر بہو پکی لگنی ہے، سمجھ آئی نہیں؟ اے جنہ بغیر بریکا تو نمازیں پڑھیا نا، اے نا وہاں جو ڈرگ اگے ٹکر کہہ جا فرشتے ناپ کے نہ دے، ایک گچی جتھو دے سی دعا اتھو دے سی، آرسی نماز ہے جو پڑھی نہیں ہے جگرو تو پڑھی ہے جو الہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز نبی نے اکھے ٹھنڈو کئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانی نبی علیہ السلام کھل لے تے نماز دے اندر ایک آیت الگ الگ کر کے وکھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ چلو جی تجوید نال ترتیل نال نہیں، حدر بھی پڑھو نا تب کچھ وقت لگنا، یہ اور پتہ نہیں کیڑی پبلک ہے، یہ قرآن نہیں کیڑی ترتیبی، حدر تو بعد کچھ ترتیب پتہ نہیں نہ پاکستانیت ہے نہ کتھوں کڑی، پتہ نہیں نہ الحمدللہ نا الحمدللہ نا۔ میرے کو کل ہی نہیں ویڈیو نے اس کو میں نے چیک کرا سکنا نے کہ میں حیران رہ گیا مولانا طاہر صاحب کہ میری غلطی نہ ایک آدمی تے نظر پہ گئی جڑا پر نماز پڑھ لیا، پہلی رکعت نہیں سجدہ کر کے اٹھ گیا، دوسری رکعت میں پڑھنا، پھر دوسری رکعت میں رکوع قیام، رکوع قوما سجدہ جلسہ، پھر قاعدہ اولا کیتا، اتنی جڑی ڈھل ہے کہ ٹوٹل جڑا اس وقت کے دانے نا ٹوٹل وقت اٹھ کے گیا، رکعت پوری پڑھی، رکوع سجدہ قوما جلسہ، پھر 2 سجدے کر کے پھر اتحیات تو اٹھنے تک ٹوٹل جوان نے بچے 37 سیکنڈ لائیں۔ کتنے جی؟ اس کو بہر کدے نہ دا سکتا کھچی لاوی 37 سیکنڈ نے اندر یہ ان نماز استقبال پہ کرنی ہے، جنت دے سارے بوئے ساتھ کھل گیا، فرشتے آنے ماشاءاللہ بہت چنگی نماز پہ پہننا ہے جی، نماز فرشتے میں کیوں ہو جب روحی تیزی پہ کرنا ہے تو فرشتے بھی انیا 600 آجی ادھر وہاں پھنسے گا۔ ایسی نمازیں روزانہ میں پرسوں ایک آدمی وضو کرنا بیٹھا، یہ پتہ نہیں کھبی باؤں کو سریے چریے پھنسے ادمان نہیں پتا کیوں پہ ہی آتے ہیں یہ سب دلال شڑا ادھا 1 گھنٹہ لگا رہا، بہرحال ٹینکی مکائی سے تاموت ہوتا گیا، میں ڈرنے میں آگا جو مجھے صابون نہ کٹ گرے، صابون مان کے وضو میں ہونا جی، سمجھ آئی نہیں، قروڑی پچ لگ گیا، اور بابا بس کارو کیڑی جگہ رخ سے تو مان کے یہ تو کو 35 وضو کٹھے کر چھوڑے نہیں، اور پھر خوش، پھر نماز ایک باں ہوں آئیے کہ نماز آجے ان آزن لمبا ڈنا ہوئے تے ساوا ڈنا ہوئے تے جو کھوتیاں آدمی کھچا تے مار رہا ہے انہیں کھچا تے مارا وجہ تا وانج کے نا کو سمجھ آتی نماز کی ہوئے، نماز کو کوئی پتہ نہیں، مذاق۔ تبھی کہہ رہا ہوں رمضان آ رہا ہے جی آگے 1.5 مہینہ باقی ہے، اور رمضان میں اندر کوئی سمجھ نہیں آنی۔ ہم چلے گئے گجرخان کی سائڈ پہ ایک جگہ اور مسجدی نا امام اللہ اکبر، صرف پتہ لگنا کہ الحمد کٹیس بس، پھر نان اسٹاپ او ون کے سنوبر کھنی والا دوالین وچکار نہیں، درمیان میں نہیں پتہ چل رہا کیا پڑھا جا رہا ہے، پیچھے اور میں قاری صاحب تنیا نا حافظ صاحب پیچھے کھل کے نماز پڑھی تو آفو صاحب وہ سپیڈی پڑھ کے بیٹھے چاشا پیتی، میں آقا ساما صاحب کو غلطی نہیں نہ پی، آنا ہی غلطی نہیں نہ پڑھ دینا، آنا ایسا غلطی تھا آنا کھوڑ نہ پہ بات نہیں سمجھ آنی، آنا میں بھی پیچھے ستا رہنا پڑھنا پڑھو دے،
ہم چلے گئے تو تالا وہاں قرآن حافظ صاحب نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، نماز سلام پھرتا ہے، اللہ اکبر، چل بھائی۔ اور آج کل حافظ نکل آئے ہتھ قرآن پکڑے رہے، الحمدللہ رب العالمین صورتیں ویک ویک کے جی۔ ایک پارٹی ایسی آ گئی جو کہتی ہے ہاتھ میں قرآن پکڑ اور پڑھ، چھوٹا قرآن جب رکوع میں جا جیب میں ڈال پھر کڑ پڑھ، اور تو سوئی حالت ہوتی تھی، پھر کی حالت مقتدیہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں حافظ قرآن بچوں سے قرآن کا ایک پارہ پڑھو ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، نبی کو حکم ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب اٹھ، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رات کے کسی پہر میں اللہ کو یاد کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کس لیے؟ فرمایا زیادہ نماز پڑھ، تہجد۔ قَالُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ علماء بیٹھے تو سوچو ماشاءاللہ کسی کم از کم صرف نہ ہو تو پڑھا ہی ہو سکتا، اولا ثانیہ ثالثہ دالتا سارے صرف پڑھے ہوئے، اور وہ قانو افعال ناقصہ، قلیلاً تھوڑے کے لیے، قانو قلیلاً من اللیل، من تبہیزیہ تھوڑے سے، قانو قلیلاً من اللیل، ما بعض مفسر لکھتے موصولہ ہے، بعض لکھتے نافیہ ہے، نفی کرنی ہے، قانو تھوڑا، قلیلاً تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما یہجعون تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یعنی پتہ ہی لگنا کہ صحابہ خالی بستر ٹیک لانے تو پھر کھل کے اللہ اکبر صبح تک نماز پڑھ لے، تھوڑا سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے محبوب گھومتے تھے۔ ابو بکر آہستہ قرآن سری طور پہ، حضرت عمر جہرن زور زور سے، عمر زور سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول جس رب کو سنا رہا ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ عمر آپ زور سے پڑھ رہے ہو جہر؟ فرمایا میں سوتے لوگوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ فرمایا عمر آواز تھوڑی آہستہ کرو، ابو بکر آواز تھوڑی بڑھا دو۔ مسجد نبوی ہے، ایک غلام ہے سالم مولا ابی حذیفہ ستون کے پیچھے کھڑا نماز میں قرآن پڑھ رہا، اللہ کے حبیب کے قدم رک گئے، اللہ نے رسول رک کے سن نہیں پائے، اور ابو بکر عمر آنے کے کتنا سونا قرآن پڑھنا۔ صبح یہ ابو بکر عمر، حضرت ابو بکر نے ریکارڈ ہے کہ ہر کام پہل کر لے، دوڑ کے گئے وہاں کیا کہنے کہ اللہ نے رسول راضی تیری تعریف کی تھی، فرمایا ماں پتہ لگیا تو میں اور سونا کر کے قرآن پڑھا۔ ابو موسیٰ حشری حیات الصحابہ میں گھر میں جمع ہے اور طالب علم سامنے بیٹھے، صحابہ سامنے اور قرآن سنا رہے۔ ایک صحابی گئے مسجد میں، اللہ کے حبیب ابو موسیٰ حشری گھر میں قرآن سنا رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب جا کے مسجد میں ان کے گھر میں بیٹھ گئے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے حبیب نے سنی، فرمایا اللہ پاک نے ابو موسیٰ حشری کو آواز جو دی ہے یہ داؤد علیہ السلام کی لحن ہے۔ میرے بھائی جب آپ قرآن ایسا پڑھیں گے، جب آپ قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، تہجد ان لوگ کا تہجد جوڑی روزہ ایویں تہجد نہیں پڑھنے، اتنا کرے والی اٹھنی ہے، اتنا آپ پہ اٹھنا دینا تھی، وہ تو روزہ چھک سن کیوں سر کی تنڑی ہونی ہے، یہ کہ تو یہاں چھک سن دے اٹھنا بزرگ دو رکعتیں پڑھ تے اللہ تے احسان چالنا، اٹھ دو رکعتیں پڑھ کے روزہ نے تہجد یاد ہے، تلاوت اور یہ ڈیک سننا مسجدیاں کالج اتنے تلے پائیں تے ڈیک سے کہ تو یہاں پوچھ لینے جڑی اساں کیوں کہ نہیں آدھا مسجدیاں تو ڈیک سے کہ تو یہاں نہ لوگ مر گئے جڑے قرآن پڑھ لے آئے، جنہاں نہ قرآن نہ تعلق ہے۔ کڑی آنا میں کو یہ ویسے جبریلی کڑی نہیں نے،
یہ پاکستانی گھڑی کو جبریل نہیں آتی ٹو ٹو لائے ہر جگہ مسجدیں سب کوئی بڑھ گیا. اس لیے آخری بات عرض کرتا ہوں طالب العلموں سے، طالب علموں اپنی زندگی کو قرآن سنت کی شکل میں ڈھالو. یہ طالب علم اور خفن ہو کوئی کرکٹ نے پیچھے لگ پائے، کوئی فٹ بال پہ کھیلنے نا تو کسی یہاں مولوی جمناسٹک دلایا، جمناسٹک سکھو. کسی یہاں پہ آنے وہ کرو جم، طالب علم جم کرو. کیوں کیا کیسا درمان کے جلا رہے انڈیا نے بارڈر سے لڑائی کرنی ہے نا، فوج کی جگہ سے جم کرو جی، جمع دے ناتا نے کوئی ورزش کرنے. میرا بھی ایک عزیز باہروں آیا ماننا استاجی جان پھکے شکے نہ نہیں کٹنی، ایک سریا کے نان تے گچی بھی دے کے جاؤں اوقات. سبحان اللہ. میں آکا ہون سوڑے کمے تے مالانا صبح مسجد جو نکلا جاؤں کرا تب محلے نے ٹاڑیاں مارن ہو گئی پاگل بھائی ایک گہلے. ہاں جی اور ماں سریا دیوانا آؤں دے جاؤں. میں آکا کرسا جی اللہ معاف کرے جی جڑے کام کرنے رہے آئے ہوئے تے راکی جنہ بزرگا سکھیے انہا وائن کے بالا کوٹ جان بھی دیتی ہے نا، وہ تو کفر نہ ٹکرا گئے. اصل کی سکھنا جی میں پیچھے کامرے بیان کرنے کے دیکھ آدمی اللہ میرا ایک پتیجہ ہے اللہ مولانا صاحب آپ کو ساڑھے کا ہر چاہ پی ہوا. تب میں چلا گیا چلو جی عقیدت میں اندر گیا جی مانا یہ سامان ویکھا نے کل تلوارہ لٹکی ہیں دکی دے. میں اس آقا مغی کو مجاہدے اکے نہیں یہ ارتغول لے کیوے ارتغول میں کہتی بوتھی ارتغول آلی ارتغول وہ ہے کوڑا ترکی لا ارتغول تھی پاکستان ہے. اس ہم بھی سچے دن اپن تو دو گچی جے اس نا تو ہم پتہ نہیں کتنا بڑا بہادر ڈرامہ نہیں تھا. بابا پستول کن کی سیتیاں 40 آدمی قتل کر چھوڑ لیں سچے دے آنا آکو میں نے آکا فراڈی چڑھا رہا فراڈی ارتغول ترکی آ رہا اس فراڈیاں پاکستان جانا ہوتے تو بن کے کشمیر نے بارڈر تے کھڑو ذرا حوالے کرو اس مجاہدین نے یا افغانستان نے طالبان نے حوالے کرو ذرا ارتغول نہ تیاری تارے تا سن. ارتغول جی ہوتے میں لوکاں مارنا تلوارہ جاؤں سو اللہ کام ہے. صحابہ کو جو ایکٹنگ تھوڑی کی تھی انہوں نے تلوارہ چلائی ہیں میدان نکل کے 10 سے لوکاں وہ سارا ارتغول نہ سامان جب پہ آ تو کی میں بعد اس آقا مکی کو کرنا کیوے اکو استاجی ارتغول جڑا یہ ٹک ٹوک کا بنانا کی بنانا ٹک ٹوک ٹک ٹوک ٹک ٹوک نہیں ٹھیک ٹھوک ٹھیک ٹھوک ٹھیک ٹھوک لگی دنیا. انہوں نے پٹھے بے غیرت بے حیا جڑا جتنا بڑا بے غیرت ہو سی وہ ٹک ٹوک کا بنا سی جیسا ویکھو مسجد نے کیا نہ ہوتی ٹک ٹوک جڑے بنانی سارے بے غیرت نے انہاں جو غیرت نہیں ماما پہنا ننگا کر کے روٹا دے بیان لے لوکاں دس ہی میری بہن ہی میری ماں وا ہی میری بیوی آ ہی اساں کچو نا ہی ساڈی لیٹرین آ ہی ساڈے ڈنگر نہیں یہ مسلمان تیسی بھی بے کے بہنا فلانا کو ٹنگی ٹک ٹوک بنانا کیوں جی اگر ٹنگا چاہ کے نہ ٹنگا چاہیے جی ٹک ٹوک کچھ کی تھے کچھ کی وہ سارے بیجے نو بیجے ہوئے انہاں بیجے اللہ عذاب نے لپیٹ جان سی. جس ملک کی انسانیت مقوجے ٹک ٹوکا میں بڑھنیاں مذاقہ بنا گئے پیچھے کی پٹھانے ٹک ٹوک بنانا تھے پستول کٹک تے ٹک ٹوک بنانے آتے اسرائیل انس کٹ پستول میں تو نہ دس کٹس بس اسرائیل انس بعد موقع یہ کہانی ٹک ٹوک اور تیری میں مکانا بس ٹک ٹوک اسرائیل پیچھے کھلتے ہیں ایتے سکوٹر کٹ لینا اسرائیل لالا رونا آنا ٹالی کو پہنچ میں تو نہ دسنا اگے ہو دوڑا ٹانگا سمجھ آئیے سکوٹر بھنگ کر لینا بس اسرائیل اگے کھلتے ہو نانا بہت سکوٹر کھڑو کرے میں ایسا آگے سیدھا کرنا دوئی داڑے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ تے ثنا واسطے اللہ تعالی نے درود واسطے آدم میت نے درود واسطے نبی علیہ السلام نے دعا واسطے اللہ اکبر چل بھائی ٹک ٹاک نکل گیا. کئی لوگ موئن سکوٹر نہیں ول ملے گا حرام موتاں گندیاں موتاں انہاں لوگ پہ شہادت آنے ہے جو شہادت ہو گیا تو پھر ماں بھی آج کھڑو دے میں نہ دوڑاؤ روڑ دے کتے ٹکر مارو میری بھی تو پتہ لگے استاجی ون ویلنگ کرنے شہید ہویا نہیں جی. اللہ معاف کرے ایسا دے مسلمانوں کو غیرت وچ ہے نا کدے نکل گئی نہیں تو پھر تو جلو جی کچھ مرضی کدے تھوڑی جی ہے نا انہاں کما کو بچو انہاں لوگوں کو بچو مسجد چاہو مدرسے چاہو طالب علماں چاہیے انہاں لوگوں کو بچ کے رہو جی. ویکھنے نال بھی بہت بڑا اثر پینا ویکسو نہ دبا گئی 2-4 دن کوئی آدمی نا ایک ساڑھے کو لیا جاننا استاد جی میں تچر اس پینا نہیں ہاں
خالی سنگین دے بہنا نے کول تے ہن او بڑھانا تے دوئے لگیا کام اے دے ہونا فٹ بال میں کھیڈنا نہیں ہے خالی ویکھنا ایک تڑے اسی بھی جالی کے نہان تھا لگ پے سن تے پہلے خالی کھولی کی شیطانہ نہ ہے جا کھیڈنے پھر کوئی تڑے لگ سن نہ تے چولے لا سن آئی پھر بڑیاں بڑیاں لے سن تسی تماشا میں کوئی قوم کرنی کی بھی بسیتی نہیں جوڑ میں پہ نماز پڑھانے جلالی دیکھی آدمی میں آکھا مخے ٹخنے ننگے کرو کی آکھا مخے گٹے ننگے کرو گناہ میں گٹے چھپانے ایک ہی آدمی گوڑے تک سدر چھک کڑی ہے میں اس آقا ہی کی بکرنا ہوں اللہ نے ولی میں آواز دی میں آقا پائیے تلے کارو اللہ نے ملے ایجا تھوڑا ہی آقا دو دا اتنا کار جتنا دسا گیا اس سے علماء نے رابطہ مدارس نے رابطہ یہ بچے کتنے سوڑے ہوئے کو فارغ ہوئے جنہوں نے ماشاءاللہ بچیاں حفظ کیتا ناظرہ پڑھا کتابہ پڑھی اور میرا اپنا بچہ جی الحمدللہ ناظرہ پڑھا تمام خوشی اور حفظ میں کرنا اس تو بڑی خوشی عالم پڑھسی زندگی ہوئی اللہ دیتی تو اس تو بڑی خوشی اس سے گزارش کرتا نے انہوں علماء نے رابطہ رکھو انہوں تعاون کرو انہوں کو آؤ خالی ویکو روٹی میرے کار 3 بچے نا 3 بچے کسی نے کار 2 کسی نے 4 چڑی نے بچیاں کو منہ اڈے آنے مہنگائی ہے استاجی حالات بڑے خراب ہوں جی انہاں مدرسے والے بھی کدے پوچھا نہیں یہ روزانہ روٹیاں پکا کے تے لوتا بڑھا کے تے ناشتے کرا کے یہ تو یقین کرو کتنا مشکل کام میں بابا سخلت نہیں ہفتے بعد 15 تڑا بعد مہینے بعد میرے بھائی کو کشتی پڑھانے 6 مہینے بعد طالب علم کرا میں نے سواد باجوڑ کتوں آئیں انہاں سنبھالنا کرنا جیب خرچیاں دینیاں انہوں نے ایک چیز کی حفاظت کرنی بیمار ہوا ڈاکٹر کو کھڑنا تو بھائی کم از کم انہی آٹے نے جڑا لون پہ کرنے تو تسی لون نہ پاؤ کم از کم بال تو بڑھو نا بالے تی جاتا نہ کو نا کوئی مدرسے ساڑھے بلا آن کے پوچھ کے نہ کرو کوئی تعاون کر دیوا کرو کچھ لوگ ہیں جن جڑے بالکل بیغام ہونے بچے چاہتے ہیں ٹائر استاجی بچے نے خیال تو رکھی تو پھر جس نے حفظ ہونا دے آوے نے حفظ والے تاڑے آوے نے اتنے تو علماء کو نظر نہیں آنا نہیں تو ڈنگرہ لے آر ڈنگرہ نہیں گلے پانے وہ آر جی ہے ایک استاجی ہیں ایک تانے ملو ماں تو پھر چیڑا چیڑا بھی ہونا میں بڑا تیر مارا وہ 200 روپے نہ آر پال چھوڑائی 10 سالہ بعد کی تیر مارائی مزہ تا آنے ماں ایک آدمی آر آگے دی کیتا میں آگا پچھے ٹا تو ماں کوئی جا آدمی سمجھائی میں ڈنگرہ لے آر پانے جاؤں گا میں آگا وائیں تے 1000 نے نوٹ آلا بڑا آر ہاں تاکہ میں آگا میرا ہوں تھلے ہوئے تھے جے بیگ مجھے ہاں سہلہ جہار 200 سونا پال کے 100 سونا مبارک شاہ تے فلان شاہ سمجھ آئیا بات چھٹی اور نہیں بابا کوئی خرچہ کر جانے لے استاد ہے استاد قرآن پڑھایا امام کعبہ جس نے تراویہ مکانن نا تو اس سے وقت نہیں حکومت نہ گڈی دینی چابی کے نو جی نال کتنا انعام ملنا تو قرآن سنایا تو ساڑھے کو کوئی تو فتوے لانے دے لگ پہ رہے قرآن نے پیسے نہیں کرنے چاہیے تو کوئی ایک آدھ غریب ہے کوئی دینا قرآن یہ فتوے آ لیکنے قرآن نہ جاؤ میں آنا کھلا جاؤ جڑا وہ کدھر پڑھنے ہوں آگے 5 لاکھ کے تراجے سنا سنے آسو تاکہ مالے والے کو نکلے نا 30,000 روپیہ تو پھر وہ کی پہلی سفن کھلتے ہو سن 30,000 ذرا تراجے مذہب ہو دے سن اور پتہ نہیں مٹھائی بھی ہوتا ہے رستا یہ سٹتے ساں یا کسی اور ہی نے کھاتے اچھا مٹھائی آدھے بھی چندہ میں ایک جگہ گیا تھے مٹھائی آدھے یہ چندہ پہ جمع ہونے ہیں اگر بھائی 3 تاریخ اپنا ستاویاں ختم ہیں تو کوئی مشورہ کر کے مشورہ کیا اگر 500 تو دے دیا 1000 تو شرم کرو مٹھائیاں سے 500 روپے پہ مانگ لے آج معاملہ ہی بڑھے ہیں فضول قمت لاندے سن اے ویا لگے کھد لیتے ڈالر پہ اٹھتے پونڈ پہ اٹھتے ریال پہ اٹھتے کوئی پرواہ نہیں لکھا روپے ہوٹلا لیا چاہتو نے دور ڈیکوریشن لیا چاہتو کہ دین نیوار آنی تو پھر ٹلیٹے لے آؤ گے تو پھر طالب علمہ بھی وہ ہوں کر کے دے سن تو طالب علم بھی خوش ہونا جس نے کھول نہ آتا نہیں 10 روپے تو بھول جاتا سمجھ آئیے نا ایک آدھ دینا بھی ہے جا نوٹ نہیں کو 27 ٹیپے لگے ہونے وہ نوٹ آنا اللہ نہ واسطہ ہی ماتا نالی جو میں تو مانا جو میں آکے وہ کھڑنا تے کیا مجھے تاڑے وہ نوٹ کا دے فرشتے سامنے آن دائی ہی دیتے ہی وہ طالب علم ہی ترٹے ہیں نوٹ جیسا الائٹ بینک تے نیشنل بینک بھی نہیں چلانے ہو وہ تو طالب علم دیتا اس سے کڑو نوٹ طالب علم دے ماشاءاللہ یہ آرام آرام نے چکر چھوڑو جب میں کوئی پاؤ نے کوئی کپڑے کہنے کے دے ہونے کوئی بوٹ کہنے کے دے ہونے کوئی امامے کہنے کے دے ہونے کوئی موٹر سائیکل کہنے کے دے ہونے چنگیاں چیزاں کہنے کے دے
موٹر سائیکل کہنے کے دو چلا سن طالب علم انشاءاللہ دعا کر سن کچھ بچہ کسی نے آبودا استادہ کہنے کے دو طاہر استاد جی بھی 85 والی رکھی ہے ان کو کم از کم 2018 والی کہنے وہ 85 والی دے پھرنا سمجھ آئی جڑی وہ شین کی جو نہیں دس کر جب آواز آنی کہ تاجی آگے جی اے جی گڈیاں کو بچاؤ یار لوگ بھی کو ڈالیں پھر ایک نتھو ٹھہرے تے مولوی قرآن پڑھنے پڑھانے والا ایک امام اتنا عزت دار ماں بھی کہ آدمی پوچھ چھڑے آنے کہ تسی گڈی جاؤ مخیا اگر کتنی وقت 3 لاکھ نہیں جی پر میری نہیں میں کہا رینٹ دھیان دی ایک جگہ جو ہویا تو پھر میں اسا سبق دیتے ہیں ماں ایک پچھے آدمی فون کیتا تے اللہ جب میں آکا جی اجی گل ہے تسی سمجھو گڈی دے وچ پھرنا گناہ ہوے تے تسی میں آکا اس گرائیں جو آؤ کھوتی تے ماں تو داو دیڑیا پتہ لگی جی ایک آدمی فتح جان تلا گاؤں چو پیڑی کے ایپ چو چکوا چو کھوتی تے آیا 15 داڑے پہنچا استاد جی ساڑھے گراؤں بیان کرنے آئیو تو میں بھی تکڑی جی کھوتی تے آسا تو کھوتی تے آ میں بھی کھوتی تے آسا برابر ہوئے تو میں آکا تو کال کرے مولی صاحب ہمیں ٹائم چاہیے تے میں تو نہ گوٹا کاس کے پیدل ٹورا یا سیکل چاہ گیا چکوالا میں نا استاد جی بیان کرنے سیکلہ دے ویسے اور بابا نہ تو خیر گھڑیے دے پھرنے علماء آگ بڑھنا میرا تا دل ٹھنڈو نہ ویرنا بھی کو ڈالا جو علماء پہ پھرنے اللہ عزت دی نے بابا ہی اس وقت دی سب تو چنگی سواری کوڑا مگر کوڑا ضرور ہوتا سے کہ آج نہیں چنگی سواری بھی کو ڈالا اس سے تو سکے گزارش ہے مدرسے نال بھی تعاون کرو سمجھ آئی نے تھوڑا تھوڑا مدرسے آمی دو اپنا پاک مال لے اچھی جگہ لگسی نے تو سنے پتر پڑھ سون تو سنے پتیجے پڑھ سون تو سنے بچے پڑھ سون یہ انشاءاللہ تو ساتھ ذخیرہ پڑھ دی سارے اس کی کوشش کر سو اللہ پاک کے دعا جڑی